اچھا، تو آج ہم اردو زبان کی ایک آپ کہہ لیں صوتی باریکی میں غوطہ لگا رہے ہیں۔ یہ وہ چیز ہے جو اکثر سیکھنے والوں کو اور سچ پوچھیں تو کبھی کبھی ہم جیسے بولنے والوں کو بھی تھوڑا الجھا دیتی ہے۔ جی، میں بات کر رہا ہوں حرف یہ کی دو مختلف آوازوں کی، یعنی یائے معروف اور یائے مجہول کی۔ اور خاص طور پر مسئلہ تب بنتا ہے جب یہ آوازیں کسی لفظ کے آخر میں آتی ہیں نا، تو پھر ان کی لکھائی بدل جاتی ہے۔ یہ لکھیں یا یہ۔ اس موضوع کو ذرا کھولنے کے لیے ہم آئیے زبان سیکھیں سلسلے کے ایک مضمون سے مدد لیں گے جس کا عنوان ہے یائے معروف و مجہول کی پہچان۔ اس کے کچھ حصے آج ہمارے ساتھ ہیں۔ تو آج کی ہماری یہ جو گفتگو ہے اس کا مقصد سیدھا سا ہے۔ یہ جو دو آوازیں ہیں نا، ایک تو وہ صاف ای والی اور دوسری وہ جو اے جیسی لگتی ہے، ان کے فرق کو واضح کرنا۔ ہم دیکھیں گے کہ بھئی ان کو پہچاننا کیسے ہے، خاص کر جب لفظ کے آخر میں آئیں تو کب یہ لکھنا ہے کب یہ، اور سب سے اہم بات آخر یہ سمجھنا اردو کے صحیح تلفظ کے لیے، سننے کی صلاحیت کے لیے اور روانی سے پڑھنے کے لیے اتنا ضروری کیوں ہے۔ جی بالکل، اصل میں یہ ایک ایسی بنیاد ہے جس پر اردو کی جو صوتی خوبصورتی ہے نا، اور اس کے رسم الخط کا ایک اہم حصہ وہ قائم ہے۔ بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ بھئی کیا فرق پڑتا ہے، معمولی سی بات ہے، لیکن زبان کی صحت کے لیے، اس کے آہنگ کے لیے اور خاص طور پر جب ہم لکھتے ہیں تو یہ فرق بہت بہت اہم ہو جاتا ہے۔ اس کو سمجھنے سے نا زبان پر گرفت واقعی مضبوط ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو آئیے اس گتھی کو سلجھاتے ہیں۔ پہلا قدم یائے معروف۔ ہمارے پاس جو ماخذ ہے اس میں کافی مثالیں دی گئی ہیں۔ میں کچھ پڑھتا ہوں، ذرا سننے والے ان الفاظ میں یہ کی آواز پر غور کریں۔ تقسیم، خلیفہ، ٹھیک ہے، شبیہہ، کاریگر، قیمت، زنجیر، گھڑی، آبی۔ اب دیکھیں ان تمام الفاظ میں جیسے تقسیم ہے، ٹھیک ہے، قیمت، زنجیر، گھڑی، آبی، ایک مشترک آواز ہے نا یہ کی۔ یہ بالکل واضح، صاف اور تھوڑی سی کھینچی ہوئی ای کی آواز ہے، جیسے انگریزی میں سی یا فیل میں ہوتی ہے ای کی آواز، کچھ ویسی۔ اسی خاص ای آواز کو اردو قواعد میں یائے معروف کہتے ہیں۔ معروف مطلب جانی پہچانی، واضح۔ یائے معروف کی پہچان ہی اس کی یہ وضاحت اور لمبائی ہے۔ یہ ایک خالص مصوتہ ہے، یعنی واؤل ساؤنڈ، ای۔ اس میں نہ کسی دوسری آواز کی ملاوٹ نہیں ہوتی۔ آپ جب کاریگر کہتی ہیں تو ری کی آواز یا طبیعت میں بی کی آواز پر غور کریں۔ یہ بالکل غیر مبہم ای ہے، بہت عام ہے یہ آواز اردو میں۔ اور یہیں پر ایک بہت ہی عملی نکتہ آتا ہے جو اکثر لکھنے میں الجھن پیدا کرتا ہے۔ ماخذ کے مطابق جب یہ یائے معروف والی یعنی واضح ای آواز کسی لفظ کے بالکل آخر میں آئے تو اسے لکھنے کے لیے ہمیشہ چھوٹی یہ یعنی یہ اس کا استعمال ہوتا ہے۔ جیسے ابھی ہم نے مثالوں میں دیکھا، گھڑی آخر میں آواز ای ہے تو لکھا بھی یہ گیا۔ اسی طرح آبی آخر میں یہ ہے۔ یہ نکتہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ دیکھیں، آواز جو ہے نا وہ براہ راست لکھاوٹ پر اثر ڈال رہی ہے، یعنی جو کان سن رہے ہیں ای، اسی کی بنیاد پر قلم فیصلہ کر رہا ہے کہ لفظ کے آخر میں یہ لکھنا ہے۔ گھڑی کی مثال ہی لے لیں، اگر ہم تلفظ میں آخر میں اے جیسی آواز نکالیں تو وہ تو لفظ ہی غلط ہو جائے گا اور پھر ظاہر ہے لکھاوٹ بھی بدل جائے گی۔ تو بس یہ یاد رکھیں، یائے معروف کی ای آواز برابر آخر میں یہ ایک پکا اصول ہے۔ اچھا، تو یہ تو ہو گئی یائے معروف کی بات، بالکل صاف سیدھی ای آواز، اور لفظ کے آخر میں آئے تو یہ کی شکل۔ لیکن یہ کی کہانی یہی ختم نہیں ہوتی۔ ایک اور آواز بھی ہے جو اسی حرف سے جڑی ہے، اسے کہتے ہیں یائے مجہول۔ اس کی مثالیں بھی ہیں ہمارے پاس ماخذ میں، میں کچھ پڑھتا ہوں۔ ایک، پیٹ، لیکن، بیکار، ریت، زیور، ڈھلنے، گزرنے، کٹورے۔ اب ذرا ان الفاظ پر توجہ دیں۔ ایک، پیٹ، لیکن، کیا یہاں یہ کی آواز ویسی ہی ہے جیسی ٹھیک یا قیمت میں تھی؟ نہیں نا، تھوڑی مختلف ہے۔ یہاں آواز ای نہیں بلکہ اے سے ملتی جلتی ہے، جیسے انگریزی میں سے یا بیٹ میں جو آواز ہے اس جیسی۔ یہ ای کی طرح اتنی تیز یا لمبی نہیں ہے، تھوڑی مختلف ہے۔ اسی قدر بدلی ہوئی اے جیسی آواز کو یائے مجہول کہا جاتا ہے۔ مجہول یعنی نامعلوم یا غیر واضح، شاید اس لیے کہ یہ خالص ای نہیں ہے، کہ یہ آواز اے
معروف کے مقابلے میں آپ کہہ لیں کہ تھوڑی کم واضح یا مختلف زاویے والی ہوتی ہے۔ اس کا جھکاؤ اے کی طرف ہوتا ہے۔ ہاں، یہ سمجھنا اہم ہے کہ انگریزی کے سے یا بیٹ صرف قریب ترین مثالیں ہیں۔ اردو کی اے مجہول کی اپنی ایک خاص صوتی پہچان ہے۔ جیسے لفظ بیکار میں بے کی آواز ہے یا زیور میں زے کی آواز۔ یہ معروف ای سے بالکل الگ ہے اور یہ آواز بھی اردو میں بہت کثرت سے استعمال ہوتی ہے۔ تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر یہ اے والی مجہول آواز لفظ کے آخر میں آئے تو کیا ہوگا؟ کیا تب بھی چھوٹی یہ یعنی یہ لکھی جائے گی؟ ہمارا ماخذ ہمیں بتاتا ہے کہ نہیں جناب، یہاں اصول بدل جاتا ہے۔ جب یائے مجہول کی یہ اے والی آواز کسی لفظ کے آخر میں آتی ہے تو اسے بڑی اے یعنی اے اس شکل میں لکھا جاتا ہے۔ جیسے مثالیں تھی ڈھلنے، گزرنے، کٹورے، ان سب کے آخر میں دیکھیں ایک ہی آواز ہے اور لکھا بھی اے گیا ہے۔ تو لیجئے، یہ ہے وہ بنیادی فرق جو اکثر الجھن پیدا کرتا ہے۔ سارا دارومدار آواز پر ہے۔ کانوں سے پہچاننا ہے کہ لفظ کے آخر میں آواز کون سی ہے۔ اگر واضح ای ہے، معروف ہے، تو یہ لکھیں۔ اگر اے ہے جو مجہول ہے تو ہے لکھیں۔ جیسے لڑکی آخر میں ای ہے تو یہ، لیکن لڑکے آخر میں اے ہے تو ہے۔ یہ فرق سمجھنے سے املا کی بہت ساری غلطیاں خود بخود دور ہو جاتی ہیں۔ یہ صرف لکھنے کا انداز نہیں، یہ آواز اور علامت کا گہرا تعلق ہے۔ اچھا، تو اس سب کا کیا مطلب نکلتا ہے؟ اگر ہم ساری بحث کو سمیٹیں تو لگتا ہے کہ اردو میں یہ کی شکل اصل میں دو مختلف آوازوں کے لیے استعمال ہو رہی ہے۔ ایک ہے یائے معروف جو واضح ای کی آواز دیتی ہے اور لفظ کے آخر میں آئے تو یہ لکھی جاتی ہے، اور دوسری ہے یائے مجہول جو اے جیسی آواز دیتی ہے اور لفظ کے آخر میں آئے تو ہے لکھی جاتی ہے۔ بالکل، اور اس فرق کو صرف ایک گرامر کا قاعدہ سمجھنا کافی نہیں ہے۔ اس کی اہمیت کئی طرح سے ہے۔ سب سے پہلے تو جیسا ہم نے بات کی، درست تلفظ۔ اگر ہم شیر کو مجہول کے بجائے شیر معروف کی طرح بول دیں تو مطلب ہی بدل جائے گا، ہے نا؟ جی ہاں، بالکل۔ دوسرا، سننے اور سمجھنے کی صلاحیت بہتر ہوتی ہے۔ جب کوئی بول رہا ہو تو ان آوازوں کے فرق کو پہچاننا جملے کا صحیح مطلب سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ تیسرا اور شاید سب سے عملی پہلو، یہ اردو لکھنے میں مدد کرتا ہے۔ یہ جاننے کے بعد کہ بھئی لفظ کے آخر میں یا لکھنا ہے یا یہ فیصلہ پھر تکے پر نہیں ہوتا، اس کی بنیاد بولی جانے والی آواز پر ہوتی ہے۔ ہاں، یہ بات تو ہے۔ جیسے ہم نے مثالیں دیکھیں، گھڑی جس میں ای ہے معروف بمقابلہ کٹورے جس میں اے ہے مجہول، یا جیسے پانی ای معروف بمقابلہ پیسے اے مجہول۔ مطلب ایک ہی حرف کو ظاہر کرنے والی علامتیں یہ اور یہ بالکل مختلف آوازوں کی وجہ سے الگ الگ شکلیں لے رہی ہیں۔ یہ جاننا واقعی اردو سیکھنے کے سفر میں ایک اہم قدم ہے۔ پہلے شاید لگتا ہو کہ یہ بس ایسے ہی ہے، کہیں یہ لگا دی کہیں یہ، لیکن اب سمجھ آ رہا ہے کہ اس کے پیچھے پوری صوتی منطق کام کر رہی ہے۔ جی، اور اگر ہم اسے تھوڑا وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو یہ اردو زبان کی صوتیاتی دولت اور اس کی لچک کو ظاہر کرتا ہے۔ دیکھیں، اردو نے فارسی، عربی اور مقامی زبانوں سے الفاظ اور آوازیں لی ہیں، اور یہ معروف اور مجہول کا جو نظام ہے، یہ ان مختلف آوازوں کو اپنے اندر سمونے کا ایک بہت خوبصورت طریقہ ہے۔ یہ جو باریک فرق ہے آوازوں میں، یہی زبان کو اس کا خاص آہنگ، اس کی موسیقیت اور گہرائی دیتے ہیں۔ ان آوازوں کو پہچاننا اور صحیح ادا کرنا صرف زبان دانی نہیں ہے، بلکہ یہ زبان کے ساتھ ایک قسم کا جمالیاتی رشتہ بنانا ہے۔ زبردست! تو یہ تھی ہماری آج کی گفتگو یائے معروف اور یائے مجہول کے اس نازک مگر بہت اہم فرق پر۔ ہم نے آئیے زبان سیکھیں کے مواد کی روشنی میں اس موضوع کے مختلف پہلوؤں کو سمجھنے کی کوشش کی۔ امید ہے کہ یہ وضاحت سننے والوں کے لیے مفید ثابت ہوگی اور ان کی اردو کی سمجھ بوجھ کو بہتر بنانے میں مدد دے گی۔ گفتگو ختم کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی بات سوچنے کے لیے چھوڑے جاتی ہوں۔ ہمارے ماخذ میں ایک مشق دی گئی تھی، سبق گھڑی سے یائے معروف اور یائے مجہول والے لفظوں کو ڈھونڈ کر لکھیے۔ یہ یقیناً بہت اچھا عملی طریقہ ہے اس فرق کو پکا کرنے کا، لیکن کیوں نہ اس سے ایک قدم آگے بڑھا جائے۔ اب جب بھی کوئی اردو تحریر پڑھیں یا کسی کو اردو بولتے ہوئے سنیں
تو شعوری طور پر ان ای اور اے والی آوازوں کو پکڑنے کی کوشش کریں۔ دیکھیں کہ لفظ کے آخر میں یہ ہے یا اے، اور کیا وہ آواز سے میل کھاتا ہے۔ اور ایک سوال یہ بھی ذہن میں آتا ہے جس کا جواب شاید خود تلاش کرنا پڑے، کہ ان آوازوں کے فرق کی یہ سمجھ اردو شاعری کو اس کے اصل وزن، بحر اور آہنگ میں پڑھنے اور اس سے لطف اندوز ہونے میں کیسے مدد دے سکتی ہے۔ آپ جانتی ہیں، شاعری میں تو ذرا سی آواز بدلنے سے شعر کا وزن خراب ہو سکتا ہے، تو یہ غور و فکر شاید زبان کی مزید گہرائیوں کے دروازے کھول سکتا ہے۔